بادشاہ ہارون نے مچھلی فروش سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ۔ مچھلی فروش سوچ میں پڑ گیا اور بولا، عالی جا، یہ تو دیکھنا پڑے گا۔ پاس ہی حضرت بہلول بیٹھے تھے، فوراً کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہلول کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، جنہیں بہلول دانا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ 5ویں عباسی خلیفہ ہارون رشید کے دور مارچ 766 سے مارچ 809 ہجری میں ایک فلاسفر، ولی کامل اور تارک الدنیا درویش کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کا کوئی گھر یا ٹھکانہ نہیں تھا، شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب بھی لکھا ہے، کیونکہ وہ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے، لیکن جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت و دانائی کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتے۔ کوفہ میں پیدا ہونے والے بہلول کا اصل نام وہب بن عمرو اور تعلق عرب قبیلے بنو امان سے تھا۔ ان کے والد چھٹے امام جعفر الصادق کے شاگرد تھے، لیکن کچھ وقت 7ویں امام موسیٰ کاظم کی صحبت میں بھی گزارا۔ بہلول کا شمار بھی امام موسیٰ کاظم کے پیروکاروں میں ہوتا ہے۔ جب خلیفہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم کو قید کرنے کے بعد ان کے تابعین کے خلاف کارروائیاں شروع کیں تو وہب اور کچھ دوسرے لوگوں نے امام سے قید خانے میں ملاقات کر کے آئندہ لاہ عمل کے لیے ہدایات مانگی۔ امام عالی مقام نے جواب میں صرف ایک لفظ جیم لکھ کر اپنے عقیدت مندوں کے حوالے کر دیا۔ ہر شخص نے جیم کو اپنے اپنے انداز میں لیا، کچھ نے اسے جلاوطن سمجھا اور بعض نے اس کے معنی جبل یعنی پہاڑوں میں روپوشی لیا، لیکن وہب نے اسے جنون یعنی مجنونیت میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے اپنی شاہانہ زندگی ترک کی اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گلیوں میں نکل آئے۔ خلیفہ ہارون رشید سے ان کی ملاقات 188 ہجری میں خلیفہ کے سفر حج کے دوران کوفہ میں ہوئی، جس کا ذکر امام ابن کثیر نے بھی کیا ہے۔ بہلول نے ہارون کو جو نصیحتیں کیں ان سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آیا، اور پھر بہلول کا ٹھکانہ بغداد کی گلیاں ہی رہیں۔ بہلول کا مزار بھی بغداد ہی میں ہے، جس کے ایک گوشے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک نے چلہ کاٹا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بہلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی ریت کی ڈھیریاں بنا رہے تھے، اور ہارون رشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بڑے انعامات کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھیں۔ وہ مٹی کی ڈھیری بناتے اور پھر خود ہی اسے مسمار کر دیتے۔ ملکہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے آ گئیں اور پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے پوچھا، بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ بعض لوگوں نے 1 درہم بھی لکھا ہے۔ ملکہ کے حکم پر بہلول کو 3 درہم اسی وقت ادا کر دیے گئے۔ یہ واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون رشید کو بتایا، جسے خلیفہ نے مذاق میں ٹال دیا۔ لیکن رات کو ہارون نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، جن میں آبشاروں اور مرغ زاروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی شامل تھے۔ سرخ یاقوت کے ایک محل پر اس نے زبیدہ کا نام بھی لکھا دیکھا۔ ہارون نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا، دربان نے اسے روک لیا۔ ہارون رشید کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے، لہٰذا آپ کو دخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جب دربان نے ہارون کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن بیدار ہونے پر خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے حق میں بہلول کی دعا قبول کر لی ہے۔ چنانچہ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی شام وہ بہلول کو تلاش کرتا دریا کنارے پہنچ گیا۔ بہلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے تھے۔ ہارون نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون نے پوچھا، بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ہارون نے سوال کیا کہ بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟
تو بہلول نے جواب دیا تیری پوری سلطنت۔ ہارون رشید نے کہا اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ بہلول دانا نے کہا خلیفہ کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر مایوسی سے گھٹنوں کے بل بہلول دانا کے سامنے بیٹھ گئے اور کہنے لگا حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں لیکن مجھے ایک محل دے دیں۔ جب بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا کہ میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، میں اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ معروف بزرگ سیدنا سری سختی فرماتے ہیں ایک بار مجھے قبرستان جانا ہوا، وہاں میں نے بہلول دانا کو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھے مٹی سے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جواب ملا میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی اور اگر میں غائب ہو جاؤں تو میری غیبت بھی نہیں کرتی۔ ایک دن بہلول بازار میں بیٹھے تھے کہ کسی شخص نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا کہ بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا کہ اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصہ بعد اسی شخص کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ قریب جا کر پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا کہ بندے تو مان رہے ہیں مگر آج اللہ نہیں مان رہا۔ بہلول سے ایسے درجنوں واقعات اور دانائی کی باتیں منسوب ہیں۔ کچھ لوگ اسے کتابی باتیں کہتے ہیں اور بعض اسے روحانیت کی معراج مانتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ جو بہلول دانا کہہ گئے وہ پتھر پر لکیر ہے۔ 165 ہجری بمطابق 782 عیسوی کو خلیفہ ہارون رشید کی شادی اپنی چچا زاد زبیدہ سے ہوئی۔ زبیدہ خوبصورت اور ذہانت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھی۔ ملکہ زبیدہ نے جلد ہی دربار خلافت میں بھی اپنا مقام بنا لیا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے مسئلوں میں ملکہ سے مشورہ لیا جانے لگا۔ بغداد میں ہر طرف ملکہ کی شہرت کا طوطی بولنے لگا۔ یہ وہی ملکہ زبیدہ بنت جعفر ہے جس نے اہل مکہ کے درویش مسائل اور پانی کی قلت کو دیکھا تو اس نے میدان عرفات اور شہر مکہ کو پانی پہنچانے کے لیے ایک نہر بنوائی جو بعد میں نہر زبیدہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ شادی کے 5 سال بعد یعنی 787 عیسوی میں اللہ پاک نے خلفاء ہارون رشید اور ملکہ زبیدہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام امین رکھا گیا۔ ٹھیک 1 سال بعد خلیفہ ہارون رشید کا اپنی کنیز مراجل سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام مامون رکھا گیا۔ یہ کنیز خراسان کے گورنر علی ابن عیسیٰ نے خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے تحفے میں دی تھی۔ مامون کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی اس کی ماں یعنی کنیز مراجل اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ جب یہ بچے 5 سال کے ہوئے تو خلیفہ نے ملکہ زبیدہ کے بیٹے امین اور مراجل کے بیٹے مامون دونوں کو ایک ہی مدرسے میں تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ کچھ سالوں بعد خلیفہ اپنے خاص وزیروں کو لے کر اپنے بچوں کے مدرسے کی طرف ان سے ملنے کے لیے گئے۔ راستے میں خلیفہ کو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ مل گئے۔ وزیروں نے زبردستی ان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اونٹ پر سوار کر لیا۔ چنانچہ حضرت بہلول خلیفہ کے ساتھ اس کے بیٹے امین اور مامون کے مکتب پہنچ گئے۔ مکتب پہنچ کر خلیفہ نے استاد سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ذہانت کے بارے میں دریافت کیا تو بچوں کے استاد محترم کہنے لگے علی جاں آپ کا بیٹا امین عورتوں کی سردار ملکہ زبیدہ جیسی ہوشیار اور عقل مند خاتون کا بیٹا ہے، لیکن وہ کن ذہن ہے، اسے کچھ بھی جلد سمجھ نہیں آتا، جبکہ مامون جو کہ کنیز میں آپ کا بیٹا ہے بہت ذہین، دانش مند اور باوقار ہے۔ خلیفہ کہنے لگا حیرت ہے، دونوں میرے ہی بیٹے ہیں لیکن دونوں کی ذہنیت میں اتنا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ تم بغیر ثبوت کے اتنی بڑی بات کیسے کر سکتے ہو؟ خلیفہ نے غصے کا اظہار کیا تو بچوں کے استاد کہنے لگے عالی جاں دونوں بچے تفریق کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، میں دونوں کے بیٹھنے کی جگہ ایک کاغذ چھپا کر رکھ دیتا ہوں، جب دونوں آئیں گے تو آپ خود ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ کچھ دیر کے بعد بچے مکتب میں داخل ہوئے اور اپنے والد کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور اپنے والد محترم سے گلے ملنے کے بعد دونوں ہی بچے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے جو ان کے استاد نے ان دونوں کے لیے مخصوص کر رکھی تھی۔
اور جہاں پر استاد نے ایک موٹا کاغذ چھپا دیا تھا۔ مامون بیٹھتے ہی کچھ مضطرب نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، جبکہ امین اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھا رہا۔ کیا بات ہے مامون، کچھ بے چین نظر آتے ہو؟ آخر استاد نے مامون کی بے چینی کی وجہ پوچھ ہی لی۔ استاد محترم، میں اپنے بیٹھنے کی جگہ میں کچھ تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، مگر سمجھ نہیں پا رہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے میری جگہ کاغذ بھر اوپر ہو گئی ہو یا چھت کاغذ بھر نیچے ہو گئی ہو۔ امین، کیا تمہیں بھی کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں استاد محترم، امین نے جواب دیا۔ خلیفہ تو جیسے دم بخود ہو کر رہ گیا اور سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ حضرت بہلول بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بچوں کے استاد بولے، عالی جا، اگر اجازت ہو تو دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ بچوں کو ادھر چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ خلیفہ نے حیرت زدہ ہو کر کہا، آخر ماجرا کیا ہے؟ امین کی ماں زبیدہ عرب کی ذہین ترین عورتوں میں سے ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، مگر اس کا بیٹا آخر بہلول جو تب سے خاموش کھڑے تھے بول پڑے، عالی جا، اگر اجازت دیں تو میں اس کا سبب بیان کروں؟ ہاں ہاں ضرور کرو۔ خلیفہ بہلول کی طرف متوجہ ہوا۔ اولاد کی دانش مندی اور ذہانت کے دو بڑے سبب ہوتے ہیں۔ خلیفہ دلچسپی سے حضرت بہلول کی بات سننے لگا۔ حضرت بہلول کہنے لگے کہ اولاد کی ذہانت، پھرتی اور دانش مندی کا پہلا سبب یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان فطری رغبت اور خواہش ہو تو ان کی اولاد ہوشیار، ذہین اور دانش مند ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ عورت اور مرد مختلف سے ہوں تو ان کی اولاد میں عقل اور دانش کی فراوانی ہوتی ہے۔ خلیفہ جلدی سے بولے کہ اس کی کوئی دلیل ہے تو بیان کرو، بنا دلیل کے میں کیسے مان لوں؟ خلیفہ نے بہلول سے وضاحت طلب کی۔ اس کی مثال درختوں اور جانوروں پر نظر آتی ہے۔ حضرت بہلول نے وضاحت بیان کرنا شروع کی۔ اگر بل کے درخت میں کسی دوسرے بل کے درخت کا پیوند لگا دیا جائے تو نہایت لذیذ اور عمدہ پھل پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے جس کی ہوشیاری، پھرتی اور طاقت کا جواب نہیں۔ اب عالی جا، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امین میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ اس کی والدہ اور آپ کی رشتہ داری ہے، جبکہ مامون کی ماں دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے وہی مامون کی ذہانت اور دانش مندی کا سبب ہے۔ خلیفہ نے جب یہ ساری تفصیل ایک ایسے شخص سے سنی جسے سارے شہر کے لوگ دیوانہ کہتے تھے تو حیران رہ گیا۔ بچوں کے استاد بھی حضرت بہلول کی دانائی کی تعریفیں کرنے لگے۔ بادشاہ ہارون رشید عباسی خلافت کا وہ عظیم حکمران تھا جس کے نام سے سلطنتیں کامتی تھیں۔ بغداد سونے کی طرح چمکتا تھا، دربار میں وزیروں کی قطاریں اور خدام کی فوجیں ہوتی تھیں، مگر اسی شہر کی گلیوں میں ایک ایسا شخص بھی پھرتا تھا جسے لوگ پاگل کہتے تھے اور جس کا نام حضرت بہلول تھا۔ وہ بظاہر بچوں کے ساتھ کھیلتا، مٹی کے گھروندے بناتا اور ہنستا رہتا، مگر اس کی ہر بات عقل والوں کے دل چیر دیتی تھی۔ ایک دن ہارون رشید نے سنا کہ یہ بہلول بادشاہت کو حقیر جانتا ہے تو اس نے چاہا کہ اسے آزمایا جائے۔ چنانچہ شاہی رعب و دبدبے کے ساتھ وہ بہلول کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو بہلول نے مسکرا کر کہا، ہاں میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم چند دن کے بادشاہ ہو اور میں اس بادشاہ کی تیاری میں ہوں جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ سن کر درباری تڑپ اٹھے، مگر ہارون رشید خاموش رہا اور پھر اس نے کہا، لوگ تمہیں پاگل کہتے ہیں۔ تو بہلول نے ہنستے ہوئے جواب دیا، پاگل وہ ہے جو چند روزہ حکومت پر اترائے اور ہمیشہ کی زندگی کو بھول جائے۔ اگر یہ پاگل پن ہے تو میں پاگل ہوں۔ پھر ہارون رشید نے نصیحت مانگی تو بہلول نے زمین سے مٹی اٹھا کر کہا، یہی تمہارا انجام ہے، کل تم بھی اسی مٹی میں مل جاؤ گے، نہ تخت بچے گا، نہ تاج، نہ محافظ، صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ اگر عدل کیا تو نجات اور اگر ظلم کیا تو رسوائی۔ ایک بار بادشاہ نے اسے سونے کے سکے اور قیمتی تحائف بھجوائے، مگر بہلول نے سب واپس لوٹا دیے اور کہا، میں وہ دولت نہیں لیتا جو قیامت کے دن میرے اور تمہارے خلاف گواہ بن جائے۔ ایک دن ہارون رشید نے اسے قبرستان میں قبروں کے درمیان ہنستے دیکھا تو پوچھا، یہاں کیوں ہنس رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا، میں ان لوگوں پر ہنس رہا ہوں جو محلوں میں بیٹھ کر موت کو بھول گئے ہیں، اور ان قبروں والوں پر رو رہا ہوں جو کل کہا کرتے تھے ابھی وقت ہے۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ایک رات ہارون رشید کے دل میں دنیا کی چمک ماند پڑ گئی اور اس نے کہا، کاش میں تم جیسا ہوتا۔ تو بہلول نے نرمی سے کہا، ابھی بھی وقت ہے، بادشاہی چھوڑنے کا نہیں، دل سے غرور چھوڑنے کا، تخت سے اترنے کا نہیں، ظلم سے اترنے کا۔
یوں حضرت بہلول نے بغیر خطبے اور بغیر کتاب کے ایک بادشاہ کے دل میں آخرت کا چراغ جلا دیا اور یہی ثابت کر دیا کہ اصل عقل وہ ہے جو ہنستے ہوئے بھی موت کو یاد رکھے، اور اصل بادشاہی وہ ہے جو دل کو دنیا کی قید سے آزاد کر دے۔ ایک دن ہارون رشید بغداد کی گلیوں میں بھیس بدل کر نکلا تاکہ رعایا کے حالات خود دیکھ سکے، تو اس نے دیکھا کہ ایک طرف ایک شخص زمین پر لکڑی سے کچھ لکیریں کھینچ رہا ہے اور زور زور سے ہنس رہا ہے۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ حضرت بہلول تھے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا میں جنت اور دوزخ بیچ رہا ہوں۔ ہارون رشید چونک گیا اور کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بہلول نے کہا جو دنیا کے بدلے آخرت خرید لے وہ جنت کا خریدار ہے، اور جو آخرت کے بدلے دنیا خرید لے وہ دوزخ کا سودا کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر بہلول نے ایک لکیر کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ وہ لوگ ہیں جو چند دن کی آسائش کے لیے اپنی ہمیشہ کی زندگی ہار دیتے ہیں۔ پھر دوسری لکیر کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ وہ ہیں جو نفس کو روکتے ہیں مگر رب کو پا لیتے ہیں۔ ہارون رشید خاموش ہو گیا۔ کچھ دن بعد اسی واقعے کا اثر دل میں لیے بادشاہ نے بہلول کو محل میں بلایا اور کہا میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تو بہلول نے کہا اگر دینا ہی ہے تو انصاف دو، اگر عطا کرنی ہے تو مظلوم کو دو، کیونکہ وہ خزانہ جو رعایا کے آنسوؤں سے بھرا ہوا ہو وہ قیامت کے دن آگ بن جاتا ہے۔ ہارون رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا پھر میرے لیے دعا کرو۔ تو بہلول نے ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ اس شخص کو وہ نظر عطا فرما جو تاج کے نیچے بھی قبر دیکھ لے، اور وہ دل دے جو اختیار پا کر بھی تجھے نہ بھولے۔ اس دن کے بعد ہارون رشید جب بھی کسی فیصلے کے لیے بیٹھتا تو بہلول کی یہ بات اس کے کانوں میں گونجتی رہتی کہ جنت اور دوزخ کوئی جگہ نہیں بلکہ انسان کے فیصلے ہیں، اور یہی حضرت بہلول کی دانائی تھی کہ وہ ایک جملے میں پوری زندگی کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھا تھا، وزراء اور علماء موجود تھے کہ اچانک ایک مکھی آ کر بادشاہ کے سامنے منڈلانے لگی۔ بادشاہ نے ذرا مزاح کے انداز میں درباریوں کی طرف دیکھا اور سوال کر دیا کہ بتاؤ یہ مکھی نر ہے یا مادہ؟ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بڑے بڑے عالم اور عقل مند سر جھکا کر رہ گئے، کیونکہ مکھی کے نر یا مادہ ہونے کی پہچان اس لمحے ممکن نہ تھی۔ کسی نے جواب دینے کی جرأت نہ کی۔ اسی وقت حضرت بہلول بھی وہیں کھڑے تھے۔ وہ مسکرائے اور بولے اے بادشاہ اگر یہ مکھی بے حیائی کے ساتھ تم پر آ بیٹھے تو مادہ ہے، اور اگر ادب کے ساتھ فاصلہ رکھے تو نر ہے۔ یہ سن کر پورا دربار ہنس پڑا، مگر ہارون رشید چونک گیا کیونکہ اس ایک جملے میں ہنسی کے ساتھ گہرا سبق بھی تھا۔ بہلول نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا اے بادشاہ بعض چیزیں عقل سے نہیں کردار سے پہچانی جاتی ہیں، جیسے انسان کی پہچان لباس سے نہیں بلکہ عمل سے ہوتی ہے۔ یہ سن کر ہارون رشید کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی اور اس نے کہا تم بظاہر مذاق کرتے ہو مگر تمہاری ہر بات دل کے پردے ہٹا دیتی ہے۔ بہلول نے جواب دیا میں مذاق نہیں کرتا، میں سچ کو ہنسا کر بیان کرتا ہوں تاکہ غرور کی دیوار ٹوٹ جائے۔ اس دن دربار والوں نے جان لیا کہ بہلول کی دانائی سوالوں کے جواب دینے میں نہیں بلکہ سوال کرنے والوں کو آئینہ دکھانے میں ہے، اور ہارون رشید تک اسی سوچ میں ڈوبا رہا کہ ایک مکھی کے سوال نے اسے انسان کے کردار کی حقیقت سمجھا دی۔ ایک دن ہارون رشید نے حضرت بہلول کو بغداد کی قبرستان میں دیکھا کہ وہ ایک قبر کے سرہانے بیٹھے مٹی سے کھیل رہے تھے اور کبھی مسکرا رہے ہیں کبھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ قریب آیا اور پوچھا اے بہلول یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو بہلول نے کہا میں ان لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں جو سچ بولتے ہیں۔ ہارون رشید نے حیرت سے پوچھا یہ کیسے؟ تو بہلول نے قبروں کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اب نہ جھوٹ بول سکتے ہیں نہ چاپلوسی کر سکتے ہیں، یہ سب مجھے ایک ہی بات بتا رہے ہیں کہ انجام ایک ہے۔ پھر بہلول نے مٹی کی ایک اینٹ اٹھا کر کہا اے بادشاہ اگر یہ محل ہوتی تو تم خوش ہو جاتے، اور چونکہ یہ قبر ہے اس لیے تم ڈر گئے ہو، حالانکہ انجام دونوں کا یہی ہے۔ ہارون رشید کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس نے کہا مجھے نصیحت کرو۔ تو بہلول نے کہا اپنے دل کو تخت نہ بناؤ کہ اس پر نفس بیٹھ جائے، اسے قبر سمجھو تاکہ غرور مر جائے۔ پھر بہلول اٹھا اور چلتے ہوئے بولا اے بادشاہ یاد رکھو وہ دن دور نہیں جب تم یہاں اکیلے آؤ گے، نہ دربار ساتھ ہوگا نہ محافظ، صرف وہ فیصلے ساتھ ہوں گے جو تم نے کمزوروں کے حق میں کیے ہوں گے۔ یہ سن کر ہارون رشید دیر تک خاموش کھڑا رہا اور اس کے دل میں دنیا کی محبت ہلکی اور آخرت کی فکر گہری ہو گئی۔ اے اللہ ہمیں وہ آنکھ عطا فرما جو عروج میں زوال کو دیکھ لے، اور وہ دل عطا فرما جو اختیار پا کر بھی تجھے نہ بھولے۔ ہمیں عدل، عاجزی اور سچائی کی توفیق دے اور ہمارے انجام کو خیر پر ختم فرما، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔